سبحان اللہ نہیں بول رہا ہوں، میں عرفان شاہ بشری بن جاؤں، بن تو سکتا نہیں. اس لیے آپ مجبور نہ کریں کہ میں بھی ان کی طرح کہوں سبحان اللہ زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو سنایا اپنے تجربے کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک نام کا مسلمان تھا، وہ تھا منافق، لیکن ظاہر میں اس کا حلیہ بھی مسلمانوں جیسا تھا، گاڑی بھی تھی، امامہ بھی تھا، حلیہ، چال ڈھال، وضع قطع ساری مسلمانوں جیسی، لیکن تھا منافق. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اشارہ کر رہا ہوں، دیکھو گے تو ایسے ہو لمبی داڑھی، امامہ، جبہ، شلوار بھی اونچی، کرتا بھی لمبا، ہاتھ میں لوٹا، بغل میں بستر، ایسے ایسے میں بس کرتا ہوں. نظر ایسے آئیں گے آئے ہائے ہائے جیسے ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاتھ میں تسبیح لبوں پر لگئی چلتے رہیں گے، پڑھ رہا ہے. لیکن ہر دیکھنے والا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ہر دیکھنے والا جو نظر آتا ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے. تو وہ بھی ایسا ہی تھا، منافق تھا، اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں میں گھس گیا. اب اس کے درمیان اور یہودی کے درمیان ایک کچھ تنازع ہو گیا. تو اس نے کہا چلو ہم اپنے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. یہ سمجھا کہ میں مسلمان ہوں تو حضور میرے حق میں فیصلہ کریں گے. سبحان اللہ. یہ سوچ کر کہ چونکہ میں حضور کا ہوں نا بظاہر، تو حضور مجھے دیکھیں گے اور یہودی کو چھوڑیں گے اور میرا فیصلہ کریں گے. جب حضور نے معاملہ سنا تو اس معاملے پر یہودی جو تھا وہ حق پر تو تھا، میں نہیں کہتا، اس معاملے میں یہودی صحیح تھا. میں احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی فتویٰ نہیں. تو اس معاملے میں یہودی جو تھا اس کا معاملہ ٹھیک تھا. تو آقا نے وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. اب فیصلہ کر کے جیسے ہی باہر نکلے تو وہ منافق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. تو اس یہودی نے کہا تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے اور تو فیصلہ نہیں مانتا؟ ورنہ نہیں مانتا تو کیا کرنا ہے؟ چلو فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، چلو چلتے ہیں. ادھر ہی چلتے گئے، سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی. تو منافق نے اور یہودی نے اپنی باتیں بتائی. تو یہودی نے کہا کہ اے عمر، ابھی ہم تیرے نبی کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں اور یہ ہے کہ تیرے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے اور یہ فیصلہ نہیں مان رہا ہے اور یہ تیرے پاس لے کے آیا ہے. تو فاروق اعظم کہتے ہیں ایک منٹ رکو میں آ رہا ہوں. عمر کا مزاج ہے، مزاج عمر کا ہے نا. گھر کے اندر گئے، ننگی تلوار لے آئے اور آتے ہی بغیر کچھ پوچھے یہ اڑا کے گردن باہر، سر قلم کر لیا. تو مدینہ منورہ میں ایک خبر مشہور ہو گئی کہ عمر نے مومن کا خون کر دیا، عمر نے مومن کو قتل کر دیا. ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، فلا وربک ولا، آیت ہے نساء کی آیت ہے. ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے. شان نزول یہ ہے، اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں. جب مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اور جب حضور کی بارگاہ میں ذرا سوچیے سمجھیے گا، بہت نقطہ ہے اس میں، بڑا نقطہ ہے. حضور کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ عمر نے کسی مومن کا خون کر دیا تو آقا نے بتایا کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا مجھے عمر سے یہ توقع نہیں، مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کا خون کرے. ہائے ہائے، سمجھ میں بات نہیں آئی تمہیں؟
اب یہ آیت نہیں آئی، سمجھو، سبحان اللہ، آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے فیصلوں میں محبوبہ کو حاکم نہ بنا۔ ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کا خون کرے۔ اب اس کو سمجھئے گا، اس جملے کو، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ اب سنو آگے، اب آگے سنو، میاں صاحب آپ بھی آئے ماشاءاللہ مبارک، سنو، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جہاں سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جہاں سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ عمر تو وہ عمر ہے، خدا کی قسم، کہ منہ سے نکلتا نا تو وہ وہی بن کے آتا۔ اللہ، شیطان، سیدنا فاروق اعظم جس گلی سے گزرتے تو شیطان رستہ بدل لیتا۔ فاروق اعظم وہ ان کا جلال تھا، مزاج بھی ایسا ہی تھا، جلالی مزاج۔ وہ ایک حضور کی محفل میں دو منافق بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں گفتگو کر رہے تھے، حضور بیان کر رہے تھے، واقعات بیان کر رہے تھے، قیامت تک کی باتیں بتا رہے تھے، اور دو منافقین بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہماری پتہ ہے نہیں، قیامت کی باتیں کرتے۔ ہوا یہ کہ جب محفل برخاست ہوئی، وہ نکلے باہر اور انہوں نے اسی بات کرنا شروع کر دی، تو ایک صحابی نے سن لیا۔ صحابی نے سن کر سیدنا فاروق اعظم سے عرض کی کہ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان دو لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے وہ منافق ہیں۔ فاروق اعظم نے کیا کیا؟ سرکار کے پاس چلے گئے، اس کی حضور یہ منافق ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آقا یہ منافق ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ حضور پتا ہے تو نکالا کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میرے رب نے حکم نہیں دیا۔ پھر فاروق اعظم چلے گئے، ایک کونے میں جا کے 2 دن 3 دن تک آئے ہی نہیں، عمر بھی نہیں آئے گا جب تک یہ منافق نکلے گا نہیں۔ 3 دن کے بعد آقا نے بھیجا کسی کو عمر کو بلاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوئے، کہا کہ سرکار بلا رہے ہیں، تو فاروق اعظم کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، بڑی آ گئی۔ عرض کی حضور کیا میری دعا قبول ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر اب سن۔ پھر وہ آیت آ گئی کہ نکال دیجئے، کوئی حرج نہیں، پاک اور صاف، پاک اور ناپاک پلید کو الگ کر دیجئے۔ پھر حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک ایک منافق کا نام نکال، کہا تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے۔ سب کو نکالا اور نکالا۔ یہ وہی منافق تھے جنہوں نے مسجد درار بنائی تھی، جس کو جلانے کا حکم حضور نے دیا۔ میں نئی بات بندی چلے جائے گی آگے۔ مسجد کیا مسجد ہوتی ہے، مسجد کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بات آگے جائے گی، اس لیے یہی رکھتا ہوں۔ تو بہرحال منافقوں کو نکالنے کی بات ہو، چاہے روزے کے رمضان کے مہینے میں کچھ مسائل کی بات ہو، یہ عمر فاروق کا احسان ہے ہم پر۔ کئی ان کی عطا ہے، ورنہ رمضان کے اندر روزے کا روزہ چھوڑو، رمضان کے مہینے میں کئی چیزیں بند تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ فاروق اعظم نے کہا ہو گیا تو اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی باتیں فاروق اعظم کہتے اور وہی بن کر آتے، فاروق اعظم کی شان۔
ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان اللہ. کہ سیدنا صدیق کو تشریف لائے، اجازت مانگی. آقا نے فرمایا مانے. تھوڑی دیر ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم آئے، اجازت مانگی. آقا نے فرمایا آنے دو. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، اجازت مانگی. آقا نے فرمایا ٹھہر جائیے. پھر آقا نے بڑے اہتمام کے ساتھ تہبند شریف کو نیچے کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف فرما کر کہا کہ اب آئیے. تو صحابہ نے عرض کی حضور سیدنا صدیق اکبر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، ان کے سامنے تو یہ اہتمام نہیں تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا، وجہ کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. سنو، وہی ہے کرے شرم و حیا حضور مقام کی حیا کا حضور جانتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ آج کل بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے. اس حدیث کو میں نے پیش کیا ہے جس کے مولا حضور اس کے علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. جس کے مولا حضور اس کے علی مولا. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اور ایک شعر مولا علی شان میں کوئی شعر دیکھیں، کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، مخصوص ہوتی ہیں. تاریخ میں، تاریخ اسلام میں کہتا ہوں کوئی ایک ہستی ایسی دکھاؤ کہ جو دین کی راہ میں شہید ہوا ہو، جس کا بھائی بھی دین کی راہ میں شہید ہوا ہو، جس کے بیٹے بھی دین کی راہ میں شہید ہوئے ہوں، جن کے پوتے بھی دین کی راہ میں شہید ہوئے ہوں، اور جن کے نواسے بھی دین کی راہ میں شہید ہوئے ہوں. ایک کو بتاؤ. یہ خود شہید ہیں، بیٹے نواسے پوتے شہید. علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. اور یہ شعر، اس سے آگے مجھے کچھ آتا نہیں ہے، اس سے مجھے آگے کچھ آتا نہیں. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. اس کلام کی جو ردیف ہے وہ ہے حضور جانتے ہیں. کیا ہے؟ بنانا، نبھانا، سنانا، بہانا، یہ قافیہ. اب اس کو ذرا میں نے ایک الگ رنگ میں دیا ہے. آپ نے سنا ہے دادا حضور، ابا حضور، نانا حضور کہتے نا. کون ہے؟ یہ ہمارے دادا حضور ہے. اچھا یہ کون؟ یہ نانا حضور ہے. سنیے گا اس کو. جینا میں کون ہے؟ سوال بھی ہے جواب بھی ہے. اس شعر میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے.
جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جا